ان اداروں کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ یہ سلسلے اور پھر قرآن پاک کے ساتھ، چونکہ میں چلو ان کے ساتھ ایک دوستی کی بنا پر مقرر حضرات، میرے بھائی محمد سلمان صاحب، ہمارا سفر تعلیمی ایک ساتھ گزرا ہے، ہم کلاس فیلو ہیں۔ یہ اچھا آپ کے سامنے بیان کریں گے، آپ کے علاقے کے ہیں اور زبان بھی آپ کی ماشاءاللہ اور بہترین مقرر ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی تعلیم بندے کو بندہ بناتی ہے۔ جب بندہ بندہ ہی نہ بنے، انسان نام جانچے کا نہیں، انسانیت ہوگی تو انسان بنے گا۔ کل قیامت کے دن یہ جب کہا جائے گا نا، آج دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اللہ اکبر، علم دین کی فضیلت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل خوف و خشیت اللہ رب العزت نے اہل علم کے اندر کی ہے۔ اہل علم کے اندر میں نے اس کے لیے اتنی مثال بیان کر دی، تو ان کے اندر خوف خدا تھا تو تب تو رات کو پہرے دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر خوف خدا تھا تو تب ہی تو وہ اپنی کندھے پر اٹھا کر غریبوں تک ان کا تعاون پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے اندر خوف خدا تھا تو تبھی تو عدل و انصاف کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا تھا، کیونکہ سیکھا تھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ اور میں یہ بھی ایک واقعہ اپنے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے سنتے رہتے تھے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آج ہی تھوڑا سا آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے، 64 لاکھ مربع میل پر، یعنی دنیا کے نصف پر حکومت کرنے والا یہ شخص ہے۔ نصف دنیا پر حکومت، 19 سال تک حکومت کی۔ ایک انگریز لکھتا ہے، میرے استاد محترم یہ اکثر واقعہ بیان کرتے تھے، اس لیے کہ بعض وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے گزر گئے۔ انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا، وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، ایک انگریز نے یہ بات لکھی کہ ایک موقع پر یہ 64 لاکھ مربع میل پر، یعنی نصف دنیا پر حکومت کرنے والا ایک اعلان کرتا ہے، ایک اعلان کرتا ہے، آج رات کو کوئی بھی دکانیں بند کر کے نہ جائے، جہاں جہاں سامان پڑا ہے وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، کچھ بھی ہوا تو امیر معاویہ سے مار ہے۔ نصف دنیا پر، اللہ اکبر، یہ مومنوں کا ماموں ہے، مومنوں کا ماموں ہے۔ ہاں جی، مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، چلو بات اس طرف سے نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو دینی علم ہے نا، اس کے اندر خشیت اللہ کی پیدا ہوتی ہے، اور یہی قابل چیز ہے۔ جب خوف خدا نہیں تو جو مرضیاں کر رہا ہے نا، اس بات کو مجھے یاد آ گئی۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں اور ہماری اماں ام حبیبہ کے بھی والد ہیں۔ مشہور واقعہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ان کے گھر چلے گئے، ابو اپنے بیٹی کو ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ بیٹی نے کیا کیا جی، اور کیا کہا تھا؟ آپ یہ پاک نہیں ہے، یہ بستر محمد مصطفیٰ کے ساتھ منسوب ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھنے کے قابل یہی کہا تھا۔ یہ کون ہے؟ عورت ہے جی، عورت ہے۔ عورت کے اندر کمزوری جو ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، مرد کے مقابلے میں ہر لحاظ سے۔ یار اگر ایک عورت کا یہ ایمان ہے جو معاویہ کی بہن ہے، وہ اتنی مضبوط پکی ہے تو معاویہ کتنا پکا ہوگا۔ جب حضرت فاروق اعظم کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں نا کہ وہ بہن نے کہا تھا کہ عمر تو بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہے، میں بھی تو اسی کی ہونا، کچھ بھی کر لے میں اس سے ہٹوں گی نہیں۔
وہاں جوڑ لگاتے ہیں نا. تو یہاں بھی دیکھو نا، یہ اتنی پکی اور اتنی محمد مصطفیٰ کی وفادار ہے کہ باپ کو بھی اس بستر کے قریب نہیں جانے دیتی. اگر معاویہ ٹھیک نہیں تھا تو اس نے پھر معاویہ کو محمد کے قریب کیوں جانے دیا؟ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب کیوں کر دیا کہ اپنے پاس بٹھا کر وہی قرآنی کو وہی خدا بندی کو بھی دکھا دیا کرتے تھے. ادھر میں جو واقعہ بیان کر رہا تھا، انگریز نے لکھا، اعلان ہو گیا کہ کوئی اپنا سامان وغیرہ اندر بند کرنے کی ضرورت نہیں، دکانیں کھلی رہیں اور چلے. صبح ہوئی، خبریں لینا شروع کی کہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں پیش آیا، کسی کو کوئی نقصان ہوا ہو. تو انگریز دیکھتا ہے کہ نصف دنیا پر حکومت ہے، نصف دنیا سے کسی طرف سے ایک خبر بھی ایسی نہیں آئی کوئی نامناسب واقعہ آیا. اب لکھا اس نے پھر کیا، لکھا یہ کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ برکت ہے محمد کی کتاب کی. استاد محترم یہاں کہتے تھے کہ یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے، اس نے حقیقت لکھی ہے لیکن ڈنڈی ماری ہے. اس نے کہا ہے محمد کی کتاب، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب. کچھ سے کرنا تھا نا، لیکن مجبوری تھی، اس نے حقیقت کو تو بیان کر دیا. میرے بھائیوں، آج بھی ہمارا پیغام ہے، اس علم کو عام کرو اور اس علم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو جس علم کو طلب کے لیے پہلا رب بھی کہتا ہے محمد مصطفیٰ، جس کو اللہ رب العزت نے اتنے علموں سے نوازا ہوا ہے کہ کائنات ساری پیچھے ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ہے رب زدنی رب زدنی علما. آؤ اداروں کے اندر بھی ایسے لوگوں کو لے کر آؤ کہ جن کے پاس وہ علم موجود ہو جو محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا. محمد مصطفیٰ کے ذریعے صحابہ میں آیا، آل بیت میں آیا، تابعین و تبع تابعین میں آیا، کرتے کرتے آج اسی سلسلوں کو قائم رکھتے ہوئے الحمدللہ یہاں پر موجود ہے. دیکھو کہ ملک کے اندر امن آتا ہے کہ نہیں، عوام کو اللہ کی طرف سے برکات ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. آج تو قصور ہمارا ہے اور ہم جو ہے ہم نے سارا کچھ حوالے کس کے کر دیا، کس کے حوالے ہم نے سب کچھ کر دیا کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی گندگی سے خیر کیسے نکلے گی؟ خیر کی جگہ سے خیر تلاش کرو گے تو ملے گی. جہاں خیر ہے ہی نہیں ہے تو وہاں پر کیا تلاش کرتے ہو؟ تو بہرحال رب کائنات نے ہمیں جو علم دیا ہے، قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن کے اس ارشاد کے مطابق کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے اس علم قرآن کے لیے، اس علم دین کے لیے خود انتخاب فرما لیتے ہیں. خوش نصیب وہ بچے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے کر دیا. وہ مدرسے کے اندر پہنچ آئے، وہ دینی ادارے کے اندر آ گئے. اللہ نے اگر ساتھ یہ بھی سہولت ان کے لیے مقرر فرما دی ہے کہ وہ عصری علوم بھی ساتھ ساتھ پا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزت اور احترام اور اس کے اندر جس کا علم کا ادب رکھو گے وہ علم قرآن ہے، وہ علم حدیث ہے. اس کو غالب کر کے باقی چیزیں جو دنیا کی ضرورت ہے ان کو بھی پورا کرتے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے اچھائی نصیب فرمائے گا. لیکن ہم اسی کام پر ہوں جس کے اندر اصلاح عقیدہ بھی ہو. ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اگر سورہ یاسین ہی ان لوگوں تک پہنچ جائے جو دنیا کے کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح معنوں میں ان کو آ جائے، ایمان بن جائے، الم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس کو ہی سامنے رکھ لیں کہ کل یہ کہ یہ رات ہمارے بارے میں ہو جائے، مجرموں ذرا ہٹ جاؤ، ذرا سائڈ پر ہو جاؤ، یہ بھی کہیں ہم اس میں نہ آ جائیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا اللہ وہاں پر کہیں گے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ؟ کیا یہ بات میں نے تمہیں نہیں دنیا میں کہہ دی تھی؟ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم
عدو مبین. یہ شیطان کی اتباع ہے رشوت دینا، یہ شیطان کی اتباع ہے چوری کرنا، یہ شیطان کی اتباع ہے جھوٹ بولنا، یہ شیطان کی اتباع ہے کہ سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا. یہ شیطان کی اتباع ہے. ہمارے اداروں کے اندر آج وکالت کے نام پر، آج ججوں کے نام پر کیا یہ نہیں ہو رہا؟ سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور جھوٹ کو، اور کہتے ہیں یہ بڑی ڈگری والا بڑا ماہر وکیل ہے کہ جس نے دیکھ لو نا کہ اتنا بڑا مقدمہ جیت لیا ہے، ایک قاتل کو بھی چھڑا دیا. یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بھی لگا دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو نا جی بڑا کام کر دیا. کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا أَيُّهَا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ کیا علم ہے کہ جو دشمن جو ہمارا انسانیت کا ہے، جو اس کی پیروکار ہمیں بنا رہا ہے، وہ کیا علم ہے، وہ کیا ڈگری ہے؟ ڈگری تو وہ ہے کہ جو ہمیں رب کے ساتھ جوڑے، شیطان سے دور کرے، شیطان کی اتباع سے دور کرے. ورنہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. ایسے نائب آگے اچھے لوگوں کے بعد ایسے لوگ مسند پر آگے کہ جنہوں نے نماز کی بھی پرواہ نہیں کی. وجہ واتبعوا الشہوات. شہوات کیا ہے؟ دنیا کی لالچ، دنیا کے پیچھے لگ کے، روپے کے پیچھے لگ کے، بس مال آئے چاہے کیسے آئے. کہاں نماز؟ ایک اتنا اہم فریضہ جب نہیں رہا، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. تو میرے بھائیو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. یہ ادارے قائم ہیں، انشاءاللہ دنیا کا نظام قائم ہے. ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے. جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہوگا، یہ آسمان کھڑا رہے گا، زمین بچھی رہے گی، پہاڑ اس طرح سجے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جس وقت یہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. نظام دنیا کو بھی اگر قائم کیا ہوا ہے اللہ نے تو اپنی عظمتوں کے وجہ سے کیا ہوا ہے. اس لیے اور یہ چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ ہمیں اداروں سے مل رہی ہیں. ہمیں ان دینی اداروں سے، ان مراکز سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی نصیب فرمائے. میں ان بچوں کو جن کو اللہ نے یہاں آنے کا موقع دیا اور یہ دونوں صورتیں ان کے سامنے ہیں، دنیا بھی ساتھ چل رہی ہے، دین بھی ساتھ چل رہا ہے، اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے. اور یہ تکلم جو ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ماشاءاللہ عربی کا، چونکہ اصل تو زبان عربی ہے جس پر فخر بھی ہونا چاہیے. دنیا فخر کر لیتی ہے. یاد رکھو اس بات پر کہ بھائی جی میرا بچہ نے آج آیا سکول تو مڑ کے پرائیویٹ سکول گیا، مڑ کے کیا کیا سر یس سر ڈیڈی اماں، اس پر خوش ہو رہے ہیں. میرے استاد محترم مولانا سلام صاحب فرمایا کرتے تھے یار خوش ہوتے ہو تو نبی کی زبان پر خوش ہو، خوشی ہو تو قرآن والی زبان پر خوشی ہو، خوشی ہو تو جنت والی زبان پر خوشی ہونی چاہیے. وہ اگر کوئی بچہ عربی میں بات کرے کوئی بڑا، وہ اپنے جمعہ کو ہے وہاں فیکٹری کا ماحول چونکہ بڑا ایک تعلیمی تھا وہ سمجھتے ہیں، وہاں افسر طبقہ ہوتا ہے تو وہ تو باتیں انگلش میں، ہم جس کو نہیں آتی وہ بھی کرتے ہیں. تو سارے محترم کہا کرتے تھے دو ٹھس کر کے میرے سے بڑے فخر پہ کرتے ہیں یار فخریہ چیز تو قرآن والی زبان ہے. تو اس لیے جہاں انہوں نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ کہ عربی تکلم ہے، یہ پورا نظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو کامیابی نصیب فرمائے اور مدرسے کو اللہ نے دنیا رات ترقی نصیب فرمائے. ہمارے بھائی مولانا سلیم اللہ صاحب اور ان کے والد صاحب نے جو یہ سلسلے الحمدللہ شروع کی ہے. قریب میں ہمارے ایک دوست مولانا محمد صاحب بھی ہمارا یہاں پر ان کے آنا ہوا، وہ بھی اس علاقے میں ایک مضبوط عالم گزرے ہیں، وہاں ہمارے پاس ان کا آنا جانا کافی ہوا کرتا تھا. اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے انتہائی معزز مہمان شیخ التفسیر